الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام حجوا واعتمروا تصحوا اجسامکم۔ مولا امام زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں حج کرو، عمرہ کرو، اپنے جسموں کو صحت مند بنا دو۔ جبکہ شرط کیا ہے حج عمرے کے لیے؟ پیسہ ہونا نہیں، 5 استطاعت ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ 5 استطاعت ہے کہ کس کے اوپر حج عمرہ ہے، واجب ہے۔ پہلی استطاعت ہے جسمانی صحت۔ ہم سوچتے ہیں اتنا پیسہ ہو گیا چلو وہ گئے تو ہم کیوں نہیں جائیں، وہ گئے تو ان کا ہو گیا ہمارا نہیں ہوا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ صحت۔ صحت کیا ہے؟ سب سے بڑی دولت۔ مولا کے سے پوچھا گیا کہ شب قدر میں کیا مانگا جائے، تو انہوں نے کہا صحت اور عافیت مانگا۔ اگر انسان صحت مند ہے تو وہ ساری عبادت پرفیکٹ کر سکتا ہے۔ صحت کا مطلب یہ نہیں کہ گھٹنے مضبوط ہوں، کمر مضبوط ہو، آنکھیں مضبوط ہو۔ صحت کا مطلب ہے عقیدہ صحیح ہو، احکام صحیح ہو، دین صحیح ہو، سوچ صحیح ہو، فکر صحیح ہو، اور ساری چیزیں جو انسان کی ٹیڑھی نہ ہو۔ کچھ بھی کہو بدزنی آئے، کچھ بھی کہو تو غلط میسج لے کے جائے، غلط سوچ ہو جائے، تو ایسے لوگوں سے اللہ نے عبادتیں نہیں مانگی۔ عبادت اچھی سوچ والوں کے لیے ہے کہ ہر چیز پازیٹیو سوچو، حسن ظن رکھو، بدزنی کسی سے کسی عالم میں نہ رکھو۔ ہم جو بھی بات کرتے ہیں آپ جو ہے اس کو غلط چیزوں میں لے کے جاتے ہیں، تو اس سے اللہ نے عبادت نہیں مانگی۔ جناب عیسیٰ جا رہے تھے ایک راستے سے، ایک کتا مر گیا تھا اور بہت بدبو آ رہی تھی، لوگ ناک بند کر کے ادھر جا رہے تھے۔ جناب عیسیٰ اس کتے کے پاس گئے، اس نے کہا کہ جناب عیسیٰ نے کہا اس کے دانت کتنے چمکدار ہیں، یعنی ہر برائی سے اچھائی تلاش کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نہیں؟ آپ لوگ انتخاب کیے ہوئے، چنے ہوئے ہیں، یہاں سے بلائے گئے ہیں، تو ہر چیز میں جب تک آپ اچھائی تلاش کریں گے تو آپ کی زندگی میں اچھائی رہے گی۔ مولا کائنات نے کہا پازیٹیو سوچو تو پازیٹیو ہوتا ہے۔ ہر چیز میں نگیٹو اگر انسان رہے گا تو اس کی پوری ہر چیز میں نگیٹو، پھر وہ شکی مزاج ہوگا اور پھر سارے یقین سے دور ہو جائے گا اور اس کے ساری عبادتیں اور نماز جو ہے تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلی چیز ہے صحت۔ ایسے ارکان کے لیے رکھا ہی نہیں گیا ہے جو آدھے ہم کام کر ہی نہیں پائیں، آ کے سوچ ہی نہیں پائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ تم کر دو، ہم کر دو، یہ نیابت میں کر دو، کرسی پہ کر دو، وہ کر دو۔ کب ہوتا ہے؟ کہ جب انسان صحت مند نہیں ہوتا۔ جیسے ہم مثلا مسجد نبوی میں پہنچے، آپ کو جو ہے نماز کیسے پڑھنا ہے؟ بہت سے مجبور ہیں، اوپر نہیں بیٹھ سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، تو کرسی پہ بیٹھتے ہیں، تو کرسی پہ نماز نہیں ہوتی۔ کرسی پہ نماز کیا ہوا؟ نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ سر کو سجدے گاہ پہ رکھنا یہ واجب ہے، اٹھا کے سجدے کو پیشانی پہ رکھنا یہ سجدہ نہیں ہے جب تک دوسری چیز ہے۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ اسٹینڈرڈ کیا ہو گیا کہ آدھی مسجد کرسی سے بھری ہوتی ہے، آدھی مسجد صفوں سے ہوتی ہے، تھوڑا سا ہی ہو، جبکہ حکم ہے کہ 2 رکعت بھی پڑھ رہے ہو تو جب تک آخری حد تک جو ہے وہ تمہاری پوزیشن نہ ہو جائے کہ گر جاؤ گے تو اتنی دیر میں بیٹھ جاؤ، تھوڑی طاقت آ جائے پھر کھڑے ہو جاؤ۔ پوری نماز بیٹھ کے کسی عالم میں نہیں پڑھ سکتے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا پڑھ بھی لیں، تیرے حکم ہے کر لیتے ہیں، لیکن اس میں رکوع کہاں ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ تو اسی جگہ پہ صحت کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ جو ہے سارے مذہب میں، کافر یہودی ہر مذہب میں سجدہ پایا جاتا، لیکن ہمارا امتیاز عبادت کیا ہے؟ رکوع۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اسی لیے کہا گیا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو صحت مند ہوتا ہے سب سے زیادہ، اس کے رکوع جو ہے لمبے ہوتے ہیں۔ ہمارا تو معلوم ہی نہیں کہ رکوع میں گئے کہ کھڑے ہوئے اور کہاں گئے اور کیسے گئے، وہ اتنا جو ماشاءاللہ پاورفل کرنٹ رہتا ہے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ سجدہ کب گیا، رکوع میں کب گیا۔ تو صحت مند اگر انسان کو ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے، تو اس کو دیکھو کہ اس کا رکوع کتنا لمبا ہے۔ انحنا، میں نے کل بات شروع کی تھی نا، ریاض الجنہ شروع ہے انحنا سے، وہ ستون حنانہ جس میں درخت دفن ہوا ہے، اور ایک مسجد حنانہ کہاں ہے؟ نہیں کربلا میں تو نہیں، نجف میں نہیں، کوفے کے پاس، کوفے میں، کوفے کے راستے میں مسجد حنانہ۔ حنانہ کے معنی گریہ کرنا، فریاد کرنا، چلانا، جھک جانا،
اسی لیے جو ہے اس جگہ پہ حنانہ کہتے ہیں. تو پہلی بات کیا ہوئی ہے کہ ہر عبادت کس سے شروع ہوتی ہے؟ صحت سے. اور صحت میں صرف یہ نہیں کہ ہمارے گھٹنے کمر ہماری آنکھیں مضبوط ہوں، صحت میں ارکان ٹھیک ہوں. اسی لیے جب کوئی عمرہ اور زیارت کے لیے نکلتا ہے تو اپنے محلے کے مولوی یا عالمہ کے پاس، ذاکرہ کے پاس جاتا ہے اور یا جاتی ہے، کہتی ہے کہ میرا وضو دیکھ لو، میری 2 رکعت نماز صحیح کرا لو. اتنی بڑی عبادت پہ آپ آ رہے ہیں، معراج پہ آ رہے ہیں، اور ہمارے یہ ارکان اصلاح نہ ہو شرمندگی کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو نہیں، ہم سوچتے ہیں کہ وضو 7 چیزوں کا نام ہے، وضو 86 پوائنٹس ہے. تھوڑا سا آپ لوگ اب بڑے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا بڑے ہوئے، آپ سب سے الگ ہیں، تو اس میں سوچئے کہ وضو کے ساتھ، وضو کے بعد جو ہے وہ نماز قبول ہوتی ہے. وضو کیا ہے؟ طہارت کی چابی ہے، اور طہارت جو ہے جنت کی چابی ہے. اگر انسان پرفیکٹ، اس لیے معصومین جب وضو کرتے تھے تو روتے تھے، کانپتے تھے، فریاد کرتے تھے. تو پہلی بات کیا سمجھ میں آئی ہماری؟ کہ ہمارے لیے شرط ہے حج عمرہ صحت مند ہونا. جیسے ہم رزق مانگتے ہیں، رزق کا مطلب روٹی اور چاول نہیں، رزق 42 چیزوں کا نام ہے. رزق کے صحت جو ہے سب سے بڑا رزق ہے. سن رہے ہیں؟ ورنہ بہت سی دولت مل جائے تو کیا کریں؟ گولیوں پہ، نیند کی گولیوں میں جاتی ہے. نعمتیں بہت سی ہیں، اسے یوز نہیں کر سکتے. تو سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ سب سے بڑا رزق کیا ہے؟ صحت. ماشاءاللہ. جو بولو اچھا بولو، دوسروں کے سکون کا ذریعہ بنو، دوسروں کے کسی تکلیف کا ذریعہ نہ بنو. زبان کی صحت ہو، فکر کی صحت ہو، اخلاق ہے. ہم مدینہ میں آئے، مدینہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو موبائل استعمال کر رہے ہیں صرف موبائل نہ سنیں، خود بھی سنیں. سن رہے ہیں؟ مطلب ریکارڈنگ کرتے وقت صرف چلو موبائل تو سن رہا ہے. پیغمبر نے غدیر میں کیا کہا تھا؟ جو بیٹھے ہو وہ سن لو، جو نہیں ہے ان تک پہنچا دو. یعنی پہلے خود سنو. ہمارا کیا ریکارڈنگ ہوتی ہے کہ پہلے تم دوسرے کو سنو. تو یہاں ہم لوگ اپنے آپ کو اعمال کرنے کے لیے آئے ہیں. جلدی جلدی بہت سی چیزیں ہوں گی، بہت زیادہ باتیں ہوں گی، لیکن تھوڑے وقتوں میں ہوں گی، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہمیں کچھ بننا ہے. اور کچھ یہ سوچ کے آئے کہ ہم کچھ ہیں، تو یہاں کچھ نہیں. یہاں جتنا جھکتے جاؤ گے بلند ہوتے جاؤ گے. ہلو، بالکل. السلام، آ جائیے. کہاں بچے کہاں ہیں؟ ارے ایک وہ کمبل چادر ہے نا، تو وہ نیچے ڈال دیجیے، وہاں بیٹھ جائیں گے. صاف ہے، ایسے بھی بیٹھ سکتے، صاف ہے نا. جی جلدی سے میں دیکھیے، پہلی بات کیا ہوئی کہ حج اور عمرہ انسان کو صحت مند بناتا ہے. نارمل آپ اتنا چلتے نہیں ہوں گے، لیکن یہاں چل رہے ہیں نا. نارمل جو ہے ایکٹیو ٹائم پابندی نہیں ہوتی، یہاں ہو رہی ہے. مطلب یہ کہ 6 سے 8 ناشتہ ہے، ڈر ہے ختم نہیں ہو جائے گا، یاد اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. چاہے تازہ فوراً آیا ہو، گورنمنٹ کے آدمی آ کے اسے پھینک دیتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں ٹائم کی پابندی ہو. تو سب سے پہلا انسان کامیاب وہی ہوتا ہے جو ٹائم کا پابند ہو اور اپنی صحت کا پابند ہو، تاکہ جو چیز ہضم ہو جائے اسے ہم عبادت پروردگار کی طرف لگا دیں. صرف کھانا کھا لینا کمال نہیں ہے. جناب سیدہ نے اسی مدینے میں فرمایا، ہلو میں اٹھا کے باہر بھیج دوں گا. کام کے وقت بالکل میں نہیں ہوں، بالکل نہیں، چاہے جتنا بھی ناراض ہو، جو بھی ہو. وہ گاؤں کی مجلس نہیں ہے کہ مجلس جو ہے ذاکرہ پڑھ رہی ہے، ہم تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، ہم پارہ بھی پڑھ رہے ہیں، ہم باتیں بھی کر رہے ہیں، سب ہو رہا ہے. وہ سب نہیں ہے. یہاں ہماری ذمہ داری، ایک بھی گڑبڑ کریں گے تو صرف آپ کے اوپر بکرا نہیں ہوگا، ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہوگی. تو ہم کرنے آئے، ہم ویسی عبادتیں نہیں کراتے کہ 7 چیزوں کا نام عمرہ ہے اور آ کے آئیے، آپ لپیٹ لیجئے اور گھوم لیجئے اور ٹہل لیجئے، طواف کریے، ہو گیا آپ کا عمرہ. لزومات عمرے میں انسان کو فکر ہونا چاہیے کہ آخر یہ ہم محشر کے میدان میں کفن پہنے ہیں، خدا کی بارگاہ میں، حساب و کتاب کی منزل پہ. جیسے عید کے دن حکم ہے کیا ہے کہ عید کا دن محشر کا دن ہوتا ہے. جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قبر سے اسے جگایا گیا، نکالا گیا،
آ کے 2 رکعت نماز پڑھتے یعنی حساب و کتاب ہوا، اور نماز کے بعد جدھر جانے لگتے ہو وہ معلوم ہوتا ہے کہ فیصلہ کیا ہے۔ اگر نماز عید کے بعد تم جو ہے وہ پکچر اور یہ گانا اور جو ہے تماشے میں گئے ہو تو اس کا مطلب تمہیں پرمیشن مل گیا جہنم کیا، اور اچھے لوگ مومنین سے ملاقات اور یہ سب کرنے لگے تھے، اس کا مطلب جنت۔ ہر نماز کے بعد یہ فیصلہ ہے۔ تو باقی گزارش صرف اتنی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی صحت پر خیال رکھنا ہے۔ اتنا بھاگم دوڑ نہ کر لیجئے کہ آپ کو طواف میں، سعی میں اور دوسری تمام چیزوں میں پرابلم ہو، اور پھر آپ جو ہے ویل چیئر کا سہارا لیں یا اور دیگر تمام چیزوں کا سہارا لیں۔ صحت سب سے بڑی ضروری ہے، صحت کے ساتھ عقیدے کی صحت، احکام کی صحت، فکر کی اور سوچ کی صحت سب سے بڑی دولت ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں وَتَعْمَرُوا حج تستغنو، حج اور عمرہ کرو اور مالدار ہو جاؤ۔ ہم چاہتے ہیں پیسہ لگا رہے تو ہم تو غریب ہو گئے، لیکن اس کا ریٹرن پروردگار کرتا ہے۔ اتنا دیا ہے تو بلایا ہے نا۔ تو پہلی چیز ہے کہ آپ صحت ہو، دوسری چیز ہے دولت ہو۔ دولت کا مطلب ہے کہ دل بھی بڑا ہو، فکر بھی بڑا ہو، اعمال میں تنگی نہ ہو۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا دل تنگ ہوتا ہے، سن رہے ہیں، معلوم ہوتا چہرہ تو کھلا دے کہ ہاں بات کان سے جا رہی ہے، نہیں ہو رہی، ٹیکس نہیں لگے گا۔ صرف جناب مریم کے لیے خاموشی کا روزہ تھا، سنیں، وہ بھی لیڈی تھی کہ تاکہ یہ خاموش رہے نا تو سب خاموش دنیا سکون میں رہے گی۔ مردوں کے لیے خاموشی کا روزہ ہے نہیں، اور یہاں پہ بیٹھے تب بھی تو بالکل نہیں خاموش ہو۔ مولا کائنات نے کہا 70 جگہوں پہ بولو تاکہ 300 جگہوں پہ نہ بولنے کی ضرورت پڑے، 300 جگہوں پہ نہ بولو۔ یہاں جو نہیں بولتے وہ ہر جگہ اوٹے پہ، بازار پہ، ہر جگہ بولیں گے، اور جو یہاں بولتے انہیں قبر میں بھی بولنے کی ضرورت نہیں پڑے، اس لیے کہ زبان دل کا دروازہ ہے، اور شیطان ہمیشہ دروازوں پہ حملہ کرتا ہے۔ چاہے مدینے کے دروازے پہ حملہ کیا ہو، شیطانی نے حملہ کیا، تو وہ اصل جگہ تک شیطان پہنچ ہی نہیں سکتا، دروازوں پہ حملہ کرتا ہے۔ کبھی مجلس ماتم ہوتی ہے، آنکھ بند کرا دیتا ہے تاکہ آنکھ جو دروازہ ہے وہ بند ہو جائے، کان بند ہو جائے نہ۔ تو میرے عزیزوں، بڑی زحمت اٹھائی آپ نے عبادت کرنے کے لیے، تھوڑی سوچ اور معرفت بڑھائیں۔ معرفت کا مطلب یہ کہیں نہیں ہے کہ آج ہم نے یہ زیارت پڑھ لی، آج ہم نے یہ نماز پڑھ لی، آج ہم نے وہ دعا پڑھ لی۔ معرفت کا نام ہے، پہلا پوائنٹ ہے توفیق۔ توفیق پروردگار، ہر انسان محتاج ہوتا ہے توفیق کا۔ بہت سے انسان اچھائی کرنا چاہتے ہیں لیکن توفیق نہیں ملتی۔ توفیق کوئی پاکٹ نہیں ہوتی ہے کہ کور ڈال دیا جائے، توفیق کے لیے بھی 37 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا ہوا، گنتی تو موبائل نمبر یاد نہ ہو لیکن یہ سب چیزیں یاد رہنا چاہیے۔ 37 چیزوں کا نام توفیق ہے، اور توفیق کی پہلی کڑی کا نام ہے معرفت۔ جو ایجوکیشن والے ہیں ان کا بھی حق رکھنا ہے، ان کو بھی ہائی لیول پہ چلنا ہے، جو بیسک ہے ان کو بھی اٹھا کے تھوڑا سا لے آنا ہے تاکہ وہ انسان سوچے کہ ہم کہاں آئے تھے۔ معرفت کا پہلا مرکز ہے تزکیہ۔ سن رہے ہیں، دیکھیے سب کو بولنا ہے اور تلبیہ سب کو بولنا، دو ہی چیزیں حج عمرے میں آپ کو بولنا ہے۔ ایک نماز ہے جو پرفیکٹ پڑھنا ہے، سنیں، اور ایک تلبیہ ہے۔ تلبیہ جو اصول دین، فروع دین، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ کا خزانہ ہے، سب کچھ اس میں جمع کر دیا پروردگار۔ اور اکثر لوگ تلبیہ غلط پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سورہ الحمد اور دوسرا سورہ ہمیں پرفیکٹ کرنا ہے۔ سنیں، 3 آدمی حج کر رہے ہیں، چلیے اس خاموشی کو نہیں توڑیں گے ہم۔ 3 آدمی حج کر رہے ہیں، کیا ہنسی کی بات نہیں ہے؟ 3 آدمی حج کر رہے ہیں اور تینوں کو امام زمان حج کرا رہے ہیں۔ یہ عرفات ہے، یہ ایسا کرو، یہ منی ہے ایسا کرو، مزدلفہ ایسا کرو، طواف ایسے کرو، صحیح ایسے کرو، امام زمان بتا رہے ہیں۔ لیکن جب طواف کے بعد 2 رکعت نماز کی بات آئی تو امام نے فرمایا کہ تم لوگ بیٹھ جاؤ، میں تمہاری طرف سے نماز پڑھتا ہوں، اس لیے کہ اس نماز کی اتنی شرط ہے کہ تم نہیں ادا کر سکتے۔ اب بھی جو پڑھے لکھے آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں مولانا میری طرف سے 2 رکعت نماز آپ پڑھ لیجئے، یا کسی مولانا سے، کسی عالم سے وہ پڑھواتے ہیں، اس لیے کہ سورہ الحمد پڑھو گے 7 نام شیطان کے آتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کریں شیطان آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں جو بھی کرنا ہے تو اپنے آپ کو ڈنڈا، اپنے آپ کو، رات بات ہوئی نا ظلم تو نفسی، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ وہ ایسا کر رہے تھے، وہ ایسا کر رہے تھے، ایسا ہو گیا، کچھ نہیں، ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہم۔
تو بات کیا ہو رہی تھی؟ تلبیہ صحیح طرح سے کیا نماز تلبیہ صحیح طریقے سے پڑھیں. دیکھیں اتنی جگہ پہ بات کہاں چل رہی تھی؟ یعنی آپ ہیں یا نہیں؟ نہیں طواف کی نماز ادا تلبیہ سب سے اہم ترین چیز ہے نماز. نماز ہوگی تو طواف ہوگا، اور طواف ہوگا تو سارے ارکان ہوں گے. اس میں کیا ہو چیز ہے؟ معرفت. معرفت میں پہلی کڑی کیا ہے؟ عبرت، معرفت اور بصیرت. تین چیزیں ہیں نا. کچھ چیزیں یاد رکھیے، اگر نہیں ہوتی ہے تو جو ہے سب کو ضروری نہیں. کوئی پہلی کلاس والا بیٹھا ہے، کوئی 10ویں کلاس کا، کوئی پی ایچ ڈی میں بیٹھا ہے، تو جو جو اپنے حصے میں ہو لے لیجیے. پہلی چیز ہے معرفت. معرفت جتنی اعلیٰ ہوگی اتنی پہلی چیز ہے عبرت. جو بھی دیکھو اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرو، معرفت بڑھاؤ. اور معرفت کے بعد بصیرت، اور بصیرت کے اعلیٰ مرکز کا نام ہے عباس. بصیرت زیارت جناب عباس میں ہے، نافذۃ البصیرہ. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ معرفت. جانو، پہچانو، مانو، اپناؤ، پھر ساتھ ہو جاؤ. پورا دین یہ 5 چیزوں کا نام ہے. سب سے پہلے جانو. ہم جانتے ہیں نا یہ کون سا کھانا ہے، ہمیں نقصان کرے گا یا نہیں. پھر اس کی معرفت ہوتی ہے. پھر اس پر ماننا ہوتا ہے، پھر قبول کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہونا ہوتا ہے. 3 لفظ یاد رہے گا، اس لیے کہ باقی آخری تک آپ کو یہ کام آنے والی ہے. جیسے ہم یہ ہے انشاءاللہ تقصیر کریں گے، آئے گی بات، بال اپنے بدن کے تھوڑے سے کم کریں گے، اس کو کہتے ہیں تقصیر. سنیں، کچھ کم کر دو. جسم کے اعتبار سے اپنے بال کم کر دو، فکر کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے بہت سی چیزیں کم کر لو. جب ہم انڈیا جائیں گے تو ہمارے بال ملے ہوں گے، تو پولیس والے بھی دیکھیں کہاں سے حج سے آ رہے ہو، یعنی اس کا مطلب کچھ کم کر کے آئے. عمرہ اور زیارت زیادہ کرنے کا نام نہیں ہے، کچھ کم کرنے کا نام ہے. اسی کو معرفت کہتے ہیں. اگر اس لیول تک آپ آ گئے ہیں، معرفت کا پہلا پوائنٹ ہے تزکیہ. اور پیغمبر کیا کہہ رہے تھے؟ پیغمبر کو اللہ نے کس لیے بھیجا ہے؟ خاموش رہیں گے دماغ کہیں اور جائے گا. تزکیہ نفس. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پہلے نفسوں کو پاک کرو پھر کتابوں. ورنہ پیغمبر نے یہی چاند کے 2 حصے کیے تھے نا، سورج پلٹایا تھا نہیں. وہ ایک اشارہ کرتے تو سب کے دماغ کمپیوٹر ہو جاتے ہیں. پیغمبر کے لیے کیا پرابلم تھی؟ کوئی مشکل تھی؟ لیکن نہیں، پیغمبر نے فرمایا کہ میں سب کے دماغ کمپیوٹر نہیں کروں گا، پہلے تمہارے برتن کو پاک کروں گا. یزکیہم. ورنہ جو ہے اگر یہ پاک نہیں ہوگا تو کتنی اچھی چیز بھی لاؤ گے خراب ہو جائے گا. عورتیں جانتی ہیں کہ دودھ اچھا ہے لیکن پکانے کے لیے اچھا برتن چاہیے. غلط جو برتن ہوتا ہے تو کتنا اچھا بھی دودھ ہے خراب ہو جائے گا. کتنی اچھی تعلیم ہوگی اگر نہیں. پیغمبر نے 2 ہی چیز دی. ہاں، وہ نہیں چائے پیجیے گا، چپ رہو بالکل. تو کیا کرنا ہے؟ 2 ہی کام ہے پیغمبر نے. پیغمبر نے کیا کیا؟ ایک اخلاق کی تعلیم دی ہے. یہیں ان کے اوپر کانٹے ڈالتے تھے، اجڑیاں کر دیتے تھے، پاگل دیوانہ کہتے تھے. پیغمبر مسجد میں جاتے تھے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے تھے میرے پروردگار اسے معاف کر دے، یہ جانتا نہیں، یہ پہچانتا نہیں. یہ اخلاق کی تعلیم. اور پورا ریکارڈ ہے پیغمبر اسلام کی زندگی کا کہ آج تک پیغمبر کو کسی نے سلام نہیں کیا، پیغمبر نے سب کو سلام کیا. یہاں تک لوگ چھپتے تھے، بچے چھپتے تھے کہ کہیں ہم پیغمبر کو سلام کر دیں، لیکن پیغمبر نے فرمایا اتنی بڑی دولت ہے سلام کرنے میں. تو ہمارے پہلی زیارت اور عمرے میں پہلی چیز ہے کہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوئیے سلام کے ذریعے. ہمارا پورا مذہب جو زندہ ہے اس سلام کی وجہ سے. سلام کا مطلب یہ نہیں کہ تم خیریت سے رہو، ٹھیک رہو. سلام کا مطلب ہے ایگریمنٹ بنانا کہ میں ایسا کبھی کچھ نہیں کروں گا جس سے آپ کو تکلیف ہو، یعنی مجھ سے آپ سیف میں رہیں. اس کا نام ہے سلام. تو دوسرا بھی ایگریمنٹ سائن کرے کہ میں بھی ایسا کچھ جس سے آپ، اگر یہ کنیکشن ہو گیا تو کافی ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا اپنے ارکان کے اوپر کہ سب سے پہلی چیز ہے تزکیہ. پیغمبر کا کام کیا تھا؟ کیا ڈرے کیوں سمجھے بھائی؟ ٹیکس نہیں لگتا بولنے. تزکیہ نفس. ماشاءاللہ. ہاں، تزکیہ نفس بعد میں آئے گا. نفس کتنی طریقے سے ہوتا ہے. تزکیہ، تزکیہ کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ کیا ہوا؟
میں نے کہا نا کہ آپ کو بولنا پڑے گا. اپنے کو خود پہچاننا ہے. نہیں نہیں, تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ پاکیزہ کرنا. کبھی کبھی دل چاہتا ہے نا گارڈن میں جانے کا, جاتے ہیں نہیں؟ کیا ہوا؟ نہیں ہوتا نا کہ بھئی ایک ہفتہ ہو گیا گھمانے نہیں لے کے گئے. جاتے ہیں ڈیڈی لے کے, ریفریش ہونا. جنگل میں لے جاتے ہیں ڈیڈی. آئیے تھوڑا ٹائم کی پابندی کریے. نہیں نہیں, اوپر آئیے. اعلان میں ہے کہ 221 میں. دروازہ بند کرو, دروازہ بند کرو. آ جائیے, آ جائیے, آگے بیٹھ جائیے. صلوات پڑھتے محمد والے آپ ادھر آ جائیے میرے پاس. آپ بیٹھیے. تو باتیں جو ہے ادھر ادھر گنجلک ہو جاتی ہیں. تھوڑا ٹائم پہ یہاں بیٹھیے. چلیے آپ نیچے بیٹھیے. آپ اوپر بیٹھیے. بیٹھ گئے. بس ایک مثال دے دیں, آج کے ارکان شروع ہو جائیں. تزکیہ کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تزکیہ, تزکیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر کا کام ہے یزکی ہیں, نفسوں کو پاک کریں. تزکیہ کا مطلب ہے زیادہ عبادت نہیں. ہم مدینے میں آئے, کیا کیا پڑھیں, کیا کیا کریں؟ ہم نے مجموعہ ختم کر دیا, ہم نے مفاتیح ختم کر دیا, ہم نے یہ نمازیں پڑھی نہیں. اس کے لیے بلایا ہی نہیں. اس کے لیے بلایا ہے تزکیہ. تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ گارڈن میں جانے کا دل چاہتا ہے, پارک میں جانے کا دل چاہتا ہے, جنگل میں کیوں بھائی؟ دونوں تو پلانٹ ایک ہی ہے نا. کوئی ہمارے ساتھ ہوگا تو باندرا کا ایک بہت بڑا آدمی اب بھی, اس نے جو ہے 1200 اسکوائر فٹ کا جو ہے وہ مکان صرف پلانٹ لگانے کے لیے لیا تھا. 10 اے سی لگائے تھے, 3 جو ہے اس میں مالی رکھے تھے, اور باہر ملکوں کے پلانٹ منگائے تھے. 1 مہینے کے بعد وہ سب سوکھ گئے, اور لے کے اس نے چھت پہ پھینک دیا, ٹیرس پہ پھینک دیا. کچھ دن کے بعد وہ دیکھا کہ تو پھر وہ ہرے بھرے ہو گئے. کہا کسی کی تربیت اپنے حساب سے نہیں کرو, اسے آزاد کرو پھر تربیت. ہمارا بچہ ادھر نہ جائے ادھر نہ جائے, اسے قید کر کے نہیں رکھو. 3 دولتیں آپ کو پاس تربیت خود ہے. ماں کی گود, گھر کا ماحول, ٹیچر, یہ 3 دولتیں میرے پاس ہیں. پھر معاشرہ. ہمیں شرم آتی نا کہ ارے آپ مولانا آپ کا بچہ خراب ہو گیا. میں نے کہا کیا کریں, کالج کا ماحول, یونیورسٹی کا ماحول, بازار کا ماحول. ہمیں شرم نہیں آتی کہ 3 دولتیں تو ہمارے پاس تھی. انٹرنل طاقتیں ہمارے پاس تھیں. ایک طاقت تھی, ہم 3 طاقتوں کو اتنا یوز کیے ہوتے, استعمال ہوتے کہ وہ باہر بدلتا نہیں, باہر کو بدل دیتا. سنیں کبھی مجلس سمجھے نا. تو اس طریقے سے اگر انسان نے انہوں نے سوچا کہ ہم سب قید کر کے پلانٹ لگائیں گے, آخر کیا وجہ ہے؟ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ یہ مثال سمجھیں گے نا سمجھ میں آ جائے گی. مالی کیا کرتا ہے؟ میرے پاس ٹائم ہے, دن بھر ہم کھڑے رہیں گے. ابھی حج کی جو ہے ٹریننگ میں بامبے میں کرا کے آیا ہوں, 7 گھنٹے اسی طرح کھڑے ہو کے. باقی لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں, تو میں نہیں تھکوں گا, آپ جو ہے وہ خاموش ہو کے تھک جائیں گے. ہاں بولیں گے, کیا کہہ رہے تھے؟ مالی. مالی کا کیا ہے؟ وہ کھاد دیتا ہے, پانی دیتا ہے, اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سے پلانٹ کو جو ہے دھوپ میں رکھنا, کسی کو سائے میں رکھنا, یہ سب کرتا ہے نا. پھر وہ جگہ ہمیں اچھی لگتی ہے. لیکن مالی یہی نہیں کرتا. جب وہ کھاد پانی سب دینے کے بعد ایک بڑی قینچی لاتا ہے. گجراتی والے جانتے ہیں گجرات کے کون کون ہیں؟ کاتر. کیا بولیں گے؟ تھوڑا سیکھتے ہیں. وہ بڑی قینچی لاتا ہے, اور جو پتے اتنے کانٹے نکل جاتے اسے کاٹتے ہیں. اسے عربی میں تزکیہ کہتے ہیں. بہت اچھی مثال. سمجھ میں آ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنی کٹنگ شٹنگ کی. دوسروں کے اوپر تو قینچی بہت چلائی ہم نے, کبھی زبان کی قینچی, کبھی فکر کی قینچی. دوسروں کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے ہم نے قینچیاں بہت چلائی. لیکن اپنی زندگی میں قینچی ہم نے کہاں چلائی؟ ہم نے یہ پڑھ لیا, ہم نے وہ پڑھ لیا. ہم آج ایک دن جناب سیدہ کے مہمان تھے, پڑوس میں. ہمیں ایک حساب کرنا ہے صبح کے وقت کہ ہم نے اپنی زندگی پہ کتنی قینچی چلائی, ہم نے اپنی عادت و اعتبار کو کتنا چھوڑا ایک دن میں. کیا اتنا بھی اثر نہیں ہے جناب سیدہ اہل بیت کا
کہ ایک چھوٹی سی بلڈ پریشر کی دوا کرتے ہیں فوراً اثر کر جاتا ہے. تو سیدہ کی زندگی کے ان کے ماحول آب و ہوا میں اتنا بھی اثر نہیں ہے کہ ہماری ایک کچھ گندی عادت کو بھی چھڑوا سکے. تو یہ تزکیہ کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں معصومین نے فرمایا کہ ہماری بات میں آؤ, کچھ بھی نہ کرو, کچھ بھی نہ کرو, لیکن اپنی زندگی پہ خینچی چلاؤ, کچھ اپنی عادتوں کو ہٹا دو. مجھے بڑا غصہ آتا تھا, میری زبان سے لوگ ڈرتے تھے, میں ہر چیز میں چڑچڑ کرتی تھی, میں یہ کھاتا تھا, میں وہ پیتا تھا غلط. ہم مدینہ گئے, شہزادی کے بزم میں گئے, لہذا اب یہ عادت میں نے آج سے چھوڑ دی. اس کا نام ہے تزکیہ. تزکیہ ہوگا تو معرفت آئے گی, اور معرفت ہوگی تو عبرت آئے گی, اور عبرت ہوگی تو بصیرت ملے گی. اور اہل بیت کی بارگاہ میں سب سے عالی وہ ہے جو بصیرت مند ہے, جس کی آنکھیں نہ کھلی ہو, دل کی آنکھیں کھلی ہو. سن رہے ہیں؟ تو اب یہ مثال میں آپ کو دے دوں, بہت سی چیزیں دماغ سے آپ کو یاد رہے گا, کبھی موبائل سے یاد رہے گا, لیکن کچھ چیزیں ہمیں یاد رکھنا ہے. پیغمبر اسلام 221 دروازے, 221 پلرز ہیں, 122 دروازے مسجد نبوی کے, 786 اس کی جو ہے وہ محرابیں ہیں, 6 محراب اہم ہیں, اور خاص طریقے سے 14 ستون سب سے اہم ہیں. مدینے میں انسان روزہ رکھے. کربلا کی زیارت کے لیے حکم کیا ہے کہ کربلا کے لیے جانے سے پہلے 3 دن روزہ رکھو, تاکہ پیٹ جو ہے وہ پاک ہو جائے حرام چیزوں سے جو بھرا ہے, اور پیٹ جب ہوگا تو خون بھی صحیح ہوگا. مدینے میں آنے کے بعد 3 دن روزہ رکھو, لیکن اس کی شرطیں بڑی اہم ہیں. سن رہے ہیں؟ بدھ کے دن سے شروع کرو, پھر جمعرات اور جمعہ, ایک دن ستون توبہ پہ پورا دن بیٹھو, پھر ستون حرس پہ بیٹھو, ستون ابو لبابہ پہ بیٹھو, یہ ارکان کرو, وہ کرو جو آج ممکن نہیں ہے. ورنہ مسافر کے اوپر روزہ نہیں ہے. یہ پیغمبر کا اور جناب سیدہ کا کرم ہے کہ مدینے میں بھی اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اسے قبول کر لیتے ہیں. ان پوری شریعت کا نظام جو بدلنے کا اختیار ہے وہ آل محمد کا ہے. نہیں سمجھے تو لطف آ جائے. علی ابن یقطین کے اوپر جب الزام لگا تھا نا, یہ تو موسیٰ کاظم کو امام مانتے ہیں, تو اس نے بادشاہ نے کہا کہ وضو ہم چیک کریں گے ان کا, اور ادھر بادشاہ نے سوچا خبر امام تک پہلے پہنچ گئی. امام نے فرمایا کہ تم نہ ڈرا کرو کہ میں تو نہیں سنتا, تمہاری زبان سے بات جو نکلتی ہے تمہارے کان تک بعد میں پہنچتی ہے, مجھ تک پہلے پہنچتی ہے. اتنے شفیق امام کسی کے پاس ہوں گے کائنات. لیکن جب اس نے چیک کیا تو امام نے اس سے پہلے خبر دے دی کہ تم وضو ویسے کرو. جس کے لیے امام نے اپنے قانون بدل دیے ہیں, شریعت بدل دی, وہ علی ابن یقطین ہے. سن رہے ہیں؟ علی ابن یقطین کے لیے شریعت بدلی تو کتنے اہم ہوں گے علی ابن یقطین. جب اسی مدینے میں آئے تو امام نے ملنے سے انکار کر دیا, سلام بھی نہیں, جواب بھی نہیں قبول کیا. تو مولا اتنا آپ نے وضو کا لباس دیا تھا, اور ہمیں جو ہے وہ ظالموں سے بچایا, اور ظالم حکومت میں ہمیں پرائم منسٹر بنوایا تاکہ ہمارے شیعوں کے کام آ سکے. اتنی عزت آپ نے دی, اور مجھے مدینے میں داخل نہیں ہونے دیا, سلام کا جواب نہیں دیا. جب بہت کہا تو امام نے فرمایا کہ تمہارے دروازے پہ میرے کچھ چاہنے والے آئے تھے. ظالم حکومت میں نے تمہاری جو ہے وہ پرائم منسٹری اس لیے قبول کی تھی کہ تاکہ تم میرے چاہنے والے کے کام آئے, اور جب میرے چاہنے والے تمہارے دروازے پہ گئے تو تم نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں. اگر میرے چاہنے والوں کے لیے ٹائم نہیں ہے تو میرے پاس بھی تمہارے لیے ٹائم نہیں. ہم نے اتنے لوگوں میں کتنے کو بنایا, جتنے اپنے گروپ والے, ہم ہمارے گروپ کے, وہ ہمارے گروپ ہے, انہی کے ساتھ ہم بیٹھیں گے, انہی کے ساتھ کھانا کھائیں گے. نہیں, سارے مومنین ہیں, جس میں جان ہے, حصہ ہے. تو ہم نے اتنے لوگوں میں کس کو اپنا بنایا. لیکن ہو علی بن یقطین, مولا آپ ناراض رہیں گے اتنی دیر میں؟ کہا نہیں, جب تک تم وہاں نہیں جاؤ گے بحرام کوفی پہ, کوفہ جا کے اس آدمی سے معافی نہیں مانگو گے, تب تک میں ناراض رہوں گا. کہ مولا جانے کے لیے تیار ہیں, لیکن کوفہ پہنچنے کے لیے کچھ تو ٹائم لگے گا, اتنی دیر آپ ناراض ہیں. یہ ہے علی بن یقطین, کہ یہ سوچتے ہیں کہ میرا مولا کتنی دیر مجھ سے ناراض ہے. اس کا نام ہے تزکیہ. مولا نے فرمایا کہ جب تم آمادہ ہو گئے تو کائنات میرے ہاتھ میں, بقی چلے جانا, وہ گھوڑا تیار ہوگا, آنکھ باندھ کر کے اس پر بیٹھ جانا. آنکھ کھولا تو بحرام کوفی کے دروازے پہ پہنچے.
नॉक किया, देखा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मेरे दरवाजे पे। मैं कहा माफ कर देना, कहा तुम नहीं, आज मुझे माफ कर देना, तेरी वजह से मेरा मौला नाराज है। हम किसी को जलील और रुसवा कर देते हैं, ये नहीं सोचते कि उनकी वजह से मेरा मौला नाराज हो जाए। कहा अगर मौला नाराज है तो मैं माफ कर देता। कहा ऐसे नहीं, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कहता मैं जमीन पे लेटता हूँ, अपने जूते को मेरे चेहरे पे रखो ताकि खाक मेरे चेहरे पे लगे, मैं अपने इमाम को दिखा सकूं। उधर रोए, फरियाद किया, घोड़े पे बैठे, आंख खोला तो देखा इमाम मदीने के बाहर उसका वेलकम इस्तकबाल करने के लिए। कहा हो मेरा चाहने वाला तो ख्वाहिश परस्त न हो, हुक्म इमाम की इताअत करे। हम कहते हैं नहीं ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कैसे कर सकता हूँ? नहीं, मौला का आर्डर है लिहाजा मुझे करना है। हमारे दिल को अच्छा लगना इसका नाम इस्लाम नहीं है, मौला को क्या अच्छा लगे इसका नाम इस्लाम। सुन रहे? तो पहली चीज है मारिफत, यानी इसका मतलब कुछ अपनी जिंदगी में हम तज़किया करें। तो ये पहली चीज है कि इसीलिए ये एहराम का जो गुस्ल है वो अहम तरीन है। एक गुस्ल एहराम सिर्फ नहाने का नाम नहीं है। उस एहराम के लिए क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? गुस्ल के लिए गुस्ल एहराम करेंगे, हैं? पहली चीज नियत भी नहीं करेंगे। गुस्ल के लिए पहले लिबास उतारना पड़ेगा। कैसे नहाने घुस जाएंगे आप? इस लिबास को भी चौथे इमाम ने फरमाया खलातु सौबुल मासिया, मासियत और नाफरमानी, रियाकारी, दिखावा, फरेब, धोखा, शर्रे शैतानी के लिबास उतार दो। और सिर्फ पानी से गुस्ल न करो, तौबा के पानी से। जितना आपको पानी अपने मैल कुचैल निकाल दे, इसी तरह तौबा और इस्तिग़फ़ार के पानी से अपने आप को बिल्कुल क्लीन कर दो। इसीलिए लिबास उतारने के लिए दुआ है, बाथरूम जाने के लिए दुआ है, गुस्ल करने के बाद दुआ है, नया लिबास एहराम पहनने की दुआ है। और इसमें 23 फायदे हैं खुद ब खुद सिर्फ गुस्ल एहराम में। मैं दे रहा हूं, पता नहीं इसमें से क्या क्या आप थोड़ा बहुत ले लेंगे। तो गुस्ल एहराम सबसे अहम तरीन चीज है। और फिर इसके बाद इंसान सबसे पहली चीज ये याद रखे कि जब यहां आ जाता है तो पैगंबर से एक चीज है, हमें करना क्या है? गुस्ल करना है। इधर गुस्ल करना है। गुस्ल में 3 चीजें मुस्तहब है। गुस्ल एहराम में क्या बंद हो गया क्या? गुस्ल एहराम में 3 चीजें मुस्तहब है। पहला ये है गुस्ल, सुन रहे? 2 रकात नमाज। इससे पहले अपने बदन की कसाफत और गंदगी को पाक करना। सुन रहे? पहले बदन की कसाफत, जो एक्स्ट्रा बाल हैं, इंसान के नाखून है, दाढ़ी है, ये सब चीजें इंसान परफेक्ट कर ले, फिर गुस्ल करे। और गुस्ल के बाद गुस्ल की एहराम की नमाज, अगर वाजिब वक्त है तो वाजिब नमाज, वरना 6 रकात नमाज 2-2 करके पढ़ना है एहराम की। सुने? अलहम्दो के बाद काफिरून, दूसरी रकात में अलहम्दो के बाद सूरह कुल हुवल्लाह। ये पढ़ने के बाद ये 3 मुस्तहब हो गए। अब 3 वाजिब हो गए। एक तो नियत, दूसरा ये एहराम के कपड़े। औरतें जो भी कपड़ा पहने उनका एहराम है, उन्हें अलग से कोई करने की जरूरत नहीं है। उनको मोजा भी पहनना है, जूते भी पहनना है। सिर्फ एक शर्त है कि उनका चेहरा नहीं छुपेगा, चाहे टिश्यू के जरिए हो, चाहे तौलिया के जरिए हो, चाहे सोते में हो या हाथ के जरिए हो, उनका चेहरा नहीं छुपेगा। ये अपनी हैबिट को बदलने का नाम उमरा है। सुन रहे? औरतें जेवर नहीं पहनेंगे, चाहे वो दिखे न दिखे, शौहर दिन भी न देखे तब भी उसे उतार देना। अब जो जीनत है वो तू बताएगा कि मैं कैसी लग रही हूं। क्या हुआ ना? मिरर, आईना देखने के भी 11 चीजें हैं, ऐसे नहीं देख लेते ना। 11वें इमाम ने फरमाया कि जो आईना देखो, मिरर देखो, वो वाला नहीं है जो पॉकेट में थोड़ा सा छोटा सा निकाला, अब देखा और कोई आता हुआ उसे छुपा दिया। तो एहराम में ये चूड़ी वगैरह नहीं पहन सकते? नहीं, वो अभी आएगा कान। कोई भी जेवर नहीं पहन सकते। तो आईना देखने के लिए मौलाए कायनात ने फरमाया कि जब तुम आईने के सामने खड़े हो ना,
تو دعا مانگو کہ اللہ جس طرح تو نے مجھے ظاہر اچھا بنایا ہے ہاں ہاں اسی طرح اندر کا بھی تو اچھا بنا دے. تب تو اس لیے کہ آئینہ تو دیکھتا ہے نا, ایک ایکس رے مشین سب دکھا دیتی. تو معصومین کے سامنے تو ہم بالکل صاف ہے نا, ہمارا سب ایکس رے ہی ہو رہا ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہم نہیں دیکھ پاتے, لیکن وہ ہمارا پورا دل دماغ فکر خیال روح سب کچھ دیکھ رہے ہیں. تو پہلی چیز ہے کہ ہمیں غسل کے لیے تیار ہونا ہے. غسل کے لیے وضو پہلے کلین کرنا ہے, اتنے دن میں تربیہ ہمیں صحیح کرنا ہے, اتنے دن میں ہمیں اپنی نماز کو پرفیکٹ کرنا ہے صحیح طریقے سے. واجبات نماز, مستحبات نماز, اسباب نماز, لزوم نماز, تقنیت نماز, معرفت نماز, جتنی چیزیں ان کیفیتوں میں ہیں اسے ہمیں پرفیکٹ کرنا ہے. بہت اہم ترین دن ہے. پیغمبر اسلام نے کہا کہ سب سے اچھا, آخری بات میں کہوں اس کے بعد آپ کے سوالات ہیں, اس لیے کہ مدینے کی بات اگر کریں گے تو بڑی لمبی باتیں ہو جائیں گی. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرا چاہنے والا, جاگ کے میرا چاہنے والا 4 کام ضرور کرے گا. میں اس دنیا میں آیا 4. اللہ نے کیا کہا, ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا. جو میرا حبیب تمہیں دے اسے لے لو, اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. منع کتنی چیزوں سے کیا پیغمبر نے؟ خود 34 چیزیں. یہ سیب نہیں کرو, گنتی پہ گناہ جو ہے آپ گن سکتے, لیکن حلال کتنی چیزیں پیغمبر نے کی جو انسان شمار ہے. پیغمبر نے فرمایا 4 کام کر لو جو میرے دربار میں آتے ہو. پہلی چیز یہ ہے کہ جس سے تم لو کرتے ہو, محبت کرتے ہو, اس کے لیے تمہارے پاس ٹائم کتنا ہے. کیا جوان لوگ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ بزرگوں کو چھوڑیے, سمجھے سمجھائے ماشاءاللہ. جس سے تم محبت کرتے ہو اس کے لیے ٹائم کتنا ہے نہیں سوچ. اللہ نے جناب موسیٰ سے پوچھا تھا, موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو یہ نہیں کہا کہ یہ عصا ہے, یہ عصا, اس سے پتیاں توڑتا ہوں, اس سے جو ہے بکریاں چراتا ہوں, اس سے بستر بنا لیتا ہوں, اس سے سو لیتا ہوں, اس سے کھانا نکالتا ہوں, اس سے پانی نکالتا ہوں. اتنے قصیدے پڑے. اللہ نے آواز, میں نے صرف پوچھا تھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, تو یہ بول دیتے کہ بھئی عصا ہے, خاموش ہو جاتے. اتنے فضائل کیوں بیان کرنا؟ تو جناب موسیٰ نے کہا آج پہلا موقع ہے خدا سے بات کرنے کا ٹائم مل گیا. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ بات لمبی ہو جائے, میں کچھ کہوں کہ آپ خود سمجھدار ہیں. جب اپنے پسندیدہ کسی کا فون آتا ہے تو کیا کرتے ہیں, چھیڑ چھیڑ کے باتیں, اور ساری باتیں 2 گھنٹے کی ہو جاتی ہے, تب بھی کہتے ہیں ارے ٹائم نہیں ہے, پھر انشاءاللہ بات کریں گے. ہوتا ہے نا. کیا ہوا, ادھر کے علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ لوگ ہنس لیجئے, مسکرا لیجئے, یہ ثواب ہے. مومن کا ہنسنا مسکرانا ثواب. تو کیا ہوا, اس سے زیادہ پیار کی, اس سے جس سے زیادہ الفت اور محبت ہوتی ہے اس کے لیے تمہارے پاس وقت اتنا ٹائم کتنا. اسے دیکھا جاتا ہے. کاروبار سے ہے تو ہم دن بھر اسی میں لگے رہتے ہیں, گھروں میں گالیاں سنتے ہیں کہ اسی میں بیٹھے رہو, ہمارے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. تو جس سے محبت ہوتی اس کے پاس اس کے لیے ہے یا نہیں, نہیں ہے تو اگری نہ ہوئیے, ایسے نہیں ہوتا ہے. نہیں, پیغمبر نے فرمایا چونکہ میں خدا سے محبت سب سے زیادہ کرتا ہوں, اور اتنا ٹائم میں خدا کے لیے دے رہا ہوں کہ اللہ کو خود کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا. میرے پیغمبر میری نمازیں پڑھو لیکن کم, میری بارگاہ میں آؤ لیکن کم, پورا دن میرے ہیں چونکہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اب ہم یہ سوچ لیں کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں, اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے. مجلس سے 40 منٹ ہوئی, ہم کروٹ بدلتے رہتے ہیں نا, 10 گھنٹے باتیں کراؤ, ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. تو ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم. نوٹ بنائیں گے نہیں, آخری دن میں جو پیپر ایگزام ہوں گے وہ سب آئیں گے. موبائل بیچارہ نہیں دے گا ایگزام, صحیح بات ہے. ہاں خود ہی دینا پڑے گا ماشاءاللہ. تو پہلی چیز کیا ہوئی, سب کی آوازیں تو ہم سن لیں تاکہ ہم تلبیہ پڑھائیں تو سمجھ نہ آئے. اس کے لیے ٹائم زیادہ ٹائم دینا, جس کو ہم چاہتے ہیں ان کو زیادہ وقت دیں. بے شک بولو گے تو ریکارڈ خود کان میں ہو جائے گا. دوسری چیز جانتے ہیں, پیغمبر نے فرمایا کہ میرا جو چاہنے والا ہے وہ آئے گا, وہ کیا کرے گا, وہ گھر میں کیسا ہے. باہر تو ہم نے ہاتھ چموا لیا, باہر تو جناب اور سب کچھ کہلا دیا, گھر میں اس کی رسپیکٹ کیا ہے. گھر والی نہیں بتائیں گے, آپ دیکھیں گھر والے, گھر میں جانے کے بعد آپ کی رسپیکٹ ادب کیا ہے, کبھی سوچا. باہر تو لوگ ہم لوگ جھک کے سلام کرتے تھے اور یہ کرتے تھے, یہاں تو گھر میں
تو جو ہے وہ سلام کس چیز کا ہوتا تھا؟ کپڑوں کا. جتنے ابا قبا پہنتے جائیں گے عزت دار ہوتے جائیں گے, جتنے کپڑے اترتے جائیں گے عزت. گھر میں کپڑے اترتے تو اسی کا اگر عزت سمجھ لیں گے تو عزت نہیں ہے. سن رہے ہیں؟ تو گھر میں تم نے کیسی ریسپیکٹ بنائی؟ پیغمبر نے فرمایا باہر ہمیں گالیاں دی جا رہی ہیں, یہ کیا جا رہا ہے, وہ کیا جا رہا ہے, لیکن گھر میں جناب خدیجہ اس منزل تک ہیں کہ کوئی مجھے نہیں پوچھنے والا ہے, تو خدیجہ میری تصدیق بھی کر رہی ہیں, مجھے ابتر سے بچا کے کوثر تک لے بھی گئی ہیں. کوئی میرے جو ہے ایمان نہیں لاتی تو میں غریب تھا, کوئی دینے والا نہیں, خدیجہ نے اپنے مال سے مجھے غنی بنا دیا. یعنی باہر میری عزت ہو یا نہ ہو, میرے گھر میں ایسا منایا ہے. اگر گھر میں انسان عزت دار ہو گیا, ہٹلر والی عزت نہیں ہوتا ہے نا. اب یہاں مدینہ میں نہیں سنیں گے تو کہاں سنیں گے آپ؟ گھر میں آئے, گھر میں عورتیں بچے ڈر گئے, ارے کون آ رہا ہے؟ ہٹلر آ رہا ہے. کچھ بولو نہیں, کچھ نہیں. نہیں, گھر میں انسان بچوں کی جیسے ہو. صحیح ہے. کیا ہوا؟ اسی لیے جناب سیدہ کی جب شادی ہوئی نا تو ایک مرتبہ, اچھا یہ خطرناک چیز ہے, اچھا اس سے ریپلائی نہیں کریے گا آپ لوگ, تو بالکل نہیں سنیے گا. جو گھر میں آتے ہیں پانی آپو, کپڑے آپو, دوا آپو, کیا آپو؟ تم آپو نا, سب کام اسی کا ہے. جناب سیدہ نے پوچھا بابا میری ڈیوٹی, میری ذمہ داری بتا دیجئے. شادی ہو گئی, میرا کام کیا ہے, علی کے کام کیا ہے؟ کیا کہنا ہے, تو بھی اتر بھی رہے ہیں, کہنے نہیں ہے. ارے ایک ہی بیڈ پہ نہ بیٹھ جائیے, سب ادھر آ جائیے, آ جائیے. نہیں بیٹھا جائے گا. نہیں نیچے نہیں, ادھر آ جائیے, بیٹھ جائیے, آ جائیے جی. ہاں آپ ادھر آ جائیے. کیا نام ہے آپ کا؟ جی آپ ادھر آ جائیے, آپ بیٹھ جائیے, آ جائیے اوپر, آ جائیے. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد. چلیے ماشاء اللہ, بڑے اتنی ساری چیزیں کیسے سمو کے 1 گھنٹے میں لائے, ورنہ ایک سبجیکٹ پہ 1 لفظ کی بات کر لیں ہو جائے. کیا کہیں؟ سیدہ تمہارے صرف 7 کام ہیں, علی تمہارے 42 کام ہیں. ہے برداشت سننے کی؟ اگر ہے طاقت تو پیغمبر نے فرمایا سن تو لو نا, عمل کرنا نہیں کرنا. علی تمہارے کیا کام ہے؟ 42. گھر میں جھاڑو دینا تمہارا کام. ارے اب تو خوش ہو جاؤ تم لوگ, سوچ رہے کہ وہ تو ہے ہی. علی کا نام آیا تو صلوات تو پڑھو سب جگہ. خود پڑھا لیا کیا کرو, آرڈر نہیں کیا کرو, خود پڑھ لیا کرو. اور صلوات بہتر ہے. اس شہر صلوات میں صلوات نہیں پڑھیں گے تو کیا, کچھ بھی نہیں کریں تو کم از کم بیٹھ کے صلوات پڑھیں. تو میں کیا کہہ رہا تھا, گھر میں جھاڑو دینا مردوں کا کام ہے. کھانا اگر سیدہ بناتی تھیں تو چاول اور دال صاف جناب امیر المومنین کرتے. لکڑی کا انتظام علی تمہارا کام ہے. سنا گے؟ ہاں, کیا خوشی آئی. کپڑا دھلنا علی تمہارا کام ہے. کپڑے میں بے انتہا فائدہ ہے. ولو کانا مندیلا, اگر ایک رومال بھی دھل رہا ہے تو غصہ دھل جاتا ہے. جتنا غصہ ہے نا اسی کپڑے پہ لگا دو. بہت سارے. تو یہ سب چیزیں تھیں, لیکن پھر بھی جناب سیدہ کام کرتی کہ نوکرانی ہے تب بھی کرتی تھی. یہ کوئی نہیں کر سکتا. کام ڈیوائڈ کیا ہے تب بھی ایک دوسرے کے سپورٹ کرتے تھے. علی اگر جنگ میں جاتے تھے تو تلوار بھی سیدہ صاف کرتی تھی. علی اگر محنت کر کے جو لاتے تھے تو اسے پیستی تھی جناب سیدہ, کرتی نا. تو یہ سارا گھر کو گھر بنانا, گھر کامیابی نہیں ہے. المکان السعید من المکین, گھر کی رسپیکٹ ادب احترام کیا ہوتا ہے؟ گھر میں رہنے والوں سے ہوتی ہے. یا مدینے میں نہیں سمجھیں گے تو کہاں سمجھیں گے؟ گھر کے رسپیکٹ ادب احترام کن چیزوں سے ہوتی ہے؟
گھر میں رہنے والے. بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں, دیکھنے کا دل نہیں چاہتا, لیکن ٹوٹی قبر ہے تو ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر رہے ہیں کہ بھائی کم از کم دیکھ لیں. کیوں؟ اس میں رہنے والی کون شخصیت ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس گھر میں رہنے والا کون ہے؟ تو گھر کا ادب احترام گھر کے رہنے والے, معلوم ہے یہ ان کا گھر ہے, وہی ہے در و دیوار, وہی ہے پتھر, وہی ہے, لیکن رسپیکٹ گھر کے. تو میرے عزیزوں, اسی لیے بہت سے ٹوٹے گھروں کی طرف بھی میرا دل چلا جاتا ہے, اور بہت سے عالیشان سونے کے گھر بھی اسے دیکھنے کا دل. آپ لوگ کیوں پچھتا رہے ہیں بھائی؟ ہم لوگ نے سونا پہنا نہیں ہے, سونے کو روندا ہے, سونے پہ پاؤں رکھا ہے. جناب عباس کے روضے پہ چلے جائیے, نیچے فرش بھی ہے, دروازہ بھی ہے, سونے کا ہے. اسی سونے پہ پاؤں رکھ کے جاتے ہیں, دنیا کو بتا دیتے ہیں سمجھو ہم سونے کو اپنا مولا نہیں مانتے, سونوں کو روند کے مولا عباس کی طرف. تو آپ کی حیثیت بہت بلند ہے, بہت بڑا مقام ہے. تو دوسری بات کیا ہوئی کہ تم نے اپنے گھر میں اپنی کیسے بنائی, سن رہے ہیں؟ تیسری چیز ہے, پیغمبر نے فرمایا کہ تم نے دوستوں کے ساتھ تو اچھا بنا ہی لیا, جسے دوست بنایا ساری اچھائیاں اس کے قدموں پہ ڈال دیا. تمہارا رویہ دشمنوں کے ساتھ کیسا ہے؟ اکثر ہوتا ہے نا, تم نے ایک سنائی ہم 10 سنائیں گے. پیغمبر نے فرمایا نہیں, تم نے 10 سنائی ہم ایک بھی نہیں سنائیں گے. ہم کہتے ہیں نا اینٹ کا جواب پتھر سے, تو یہ اخلاق پیغمبر نہیں. ایسے لاگو کرنا ہے نا گھر میں. پیغمبر نے فرمایا دشمنوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ مجھے اپنے گھر سے نکال دیا گیا تھا, راتوں رات میں نکل کے آیا تھا, اتنے سال میں مدینے میں زندگی گزارا, میں گیا نہیں. آخر کیا ہوا کہ جب میں مکہ فتح مکہ کیا تو میں نے کھلے عام اعلان کر دیا, ابو سفیان بھی ہو گھر میں تو معاف کر دو, جس نے میرے گھر سے نکالا ہے معاف کر دو. اب پیغمبر مکے میں نہیں رہتے تھے. آپ لوگ جو سوچ کے آتے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں, عمرہ نہیں, سب سے بڑا مقام کیا ہے؟ مدینہ. اسی لیے پیغمبر اپنے گھر میں کبھی نہیں رہے, اتنا بڑا گھر تھا مکے میں. دیکھیں گے آپ جناب خدیجہ کے قبر کے بغل میں وہ خیمہ لگا کے رہتے تھے. امیر المومنین رات میں کبھی مکے نہیں رکتے تھے. دونوں میں فرق ہے. مدینہ یعنی دلدل, گیلی مٹی, جہاں سے آپ قدم نکالیں دوسرا دھس جائے گا, اتنا نرم مزاج ہے, سکون, اطمینان. اور مکہ کے معنی ہی ہے سخت. ابو سفیان, ابو جہل, ان تمام چیزوں کے سخت ترین لوگوں کا. اتنے معجزات ابو جہل نے دیکھا پھر بھی ایکسپٹ نہیں کیا, سخت ترین جگہ. لیکن اللہ کا گھر نہ ہوتا تو پیغمبر کہتے میں کبھی جاتا ہی نہیں, اپنا گھر بار چھوڑ دیا. تو پیغمبر نے فرمایا کہ تم دشمنوں کے ساتھ کیسے ہو؟ لوگ مجھے مار رہے ہیں, نکال رہے ہیں, لیکن میں نے دشمنوں کے ساتھ کیسا رویہ اپنایا. یہ تیسری چیز. اب یہاں سے ہم سارے اعمال کرنے کے بعد, میں نے کل گزارش کیا تھا کہ ہم آئے ہیں تو 91 چیزیں لے کر آئیں, اور جاتے وقت ہمیں 24 چیزیں لو. میں نے کائنات کی الٹی, یعنی ہر جگہ لینا ہی لینا ہے. کبھی دینے کی بھی بات کیا کریے. 24 چیزیں لے کے جانا, چھوڑ کے جانا, اور کچھ گٹھری بنا کے لاؤ یہاں چھوڑ دو, اور کچھ ہی لے کے جاؤ جو کبھی نہ چھوڑو. جو لے کے آؤ گے گٹھری بنا کے, اپنے مکر, اپنے جھوٹ, اپنے فریب, اپنے دھوکہ, یہاں سب لا کے یہاں دفن کر دو. جانے کے وقت لے کے جاؤ کیا؟ امام حسن سے علم بردباری لے کے جاؤ, امام زین العابدین سے طرز عبادت لے کر جاؤ, محمد باقر سے علم و معرفت کی دولت لے کے جاؤ, اور چھٹے امام سے صداقت اور سچائی کی زندگی لے کے جاؤ. اور جو کبھی زندگی میں نہ چھوڑو, اس کا نام ہے زیارت. چوتھی چیز پیغمبر نے فرمایا خود ہی نہ جی لو, آئے کھائے پیے چلے گئے, تم یہ دیکھو اچھا انسان ہوا ہے کہ اپنے بعد والوں کے لیے کیا چھوڑا. تم سمپل بنو, ارے فلاں کا بیٹا ہے, جب وہ اتنے باپ اتنے اچھے تھے, بیٹا کتنا اچھا ہوگا. تم وراثت اچھی دے گا. کوئی نہیں کہے گا ارے چھوڑ کے چلے گئے, خود تو مر گئے, دوسرے کو ستا رہا ہے, پریشان کر رہا ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں, 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. قرآن ایک پہلے. کبھی کبھی تم سوچا کرو کہ میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں. مرنے کے بعد لوگ یہی پوچھیں گے, اچھا مرے ہیں تو کیا کیا چھوڑ کے گئے.
سن رہے ہیں لوگ دولت چھوڑیں گے بچہ چھوڑیں گے لیکن ہم جانے کہ ہم کیا چھوڑ کے گئے ایسی چیز چھوڑ کے جائیں جو ہماری قبر تک پارسل ہوتا رہے ثواب کا ملتا رہے قبر تک عذاب نہ ہو. یہ مدینہ ہے اور مدینہ بابرکت جگہ ہے رحمت کی جگہ ہے لہذا ہر عالم میں ہمیں چلتے پھرتے سوچتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مدینہ ہے اور صرف ایک چھوٹی آنکھ کے کیمرے سے نہ ڈرو ہر طرف فرشتوں کی ملائکہ کی اور اللہ خود کہتا ہے میں دیکھتا ہوں ائمہ معصومین کی نگاہیں ہمارے اوپر ہوتی ہیں لہذا ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم بولیں تو وہ سنیں گے ہماری سوچ کی بھی سنتے ہیں ہمارے عمل کو بھی جانتے ہیں مدینے میں ہمیں بالکل پرفیکٹ ہونا ہے اور اس عالم میں رہنا ہے کہ 4 چیزیں ہمارے لیے زندگی کا سرمایہ آج ہم نے غسل میں 3 چیزیں اور احرام کی 3 چیزیں واجب ہیں ایک لباس نیت تلبیہ پھر انشاءاللہ جب ہم لوگ مکہ پہنچیں گے تو طواف کریں گے طواف کے بعد نماز طواف پڑھیں گے پھر سعی کریں گے اور سعی کے بعد تقصیر کریں گے اور پھر اس کے بعد طواف النساء کریں گے اور 2 رکعت نماز طواف النساء آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا کل انشاءاللہ آج 4 بجے ہم لوگ جو ہے بقیع جائیں گے صبح ہم لوگ گئے تھے صبح تھی بہت سے لوگ نہیں اٹھ پائے لیکن اس وقت 4 بجے ہم لوگ کیا ہوا لیڈیز بھی باہر بیٹھیں گی آ کے ہم زیارت کرائیں گے پیغمبر اسلام کی آج نماز جو ہے وہ لیڈیز جو پڑھیں گی الحمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ انا انزلنا سن رہے ہیں جی رکوع میں 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا سجدے میں 10 مرتبہ جیسے جعفر طیار کی نماز پڑھتے ہیں آپ جی جی اس طرح جو ہے دوسرے سجدے میں بھی 10 مرتبہ دوسرے سجدے دونوں سجدے کے درمیان میں بھی 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھنا ہے دونوں رکعت میں دوسری نماز جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ہے اللہم صلی علی محمد نماز والی اگر صلوات پڑھیں گے تو صاد سے پڑھیں گے اور محمد کے اوپر رکیں گے نہیں محمد کو واو سے جوائن کریں گے اس لیے کہ واو ہی کا نام سیدہ ہے جو محمد سے بھی جڑی ہوئی آل سے بھی جڑی ہوئی اور سیدہ کہتی ہیں کہ ایک قدم میں آگے بڑھاؤں تو نبوت سے مل جاؤں ایک قدم پیچھے ہٹاؤں تو امامت سے مل جاؤں یہ ہے سیدہ امامت اور نبوت کے جوڑنے کا نام یہ آج ہم سماج میں اسی طرح سے جیسے کھانے کے 12 آداب بتائے تھے جناب سیدہ نے کھا لینا کما لیں جس میں سے 4 واجب ہیں 4 مستحب ہیں 4 ادب ہیں تو اس طریقے سے ہمیں سارے ارکان کو ہمیں صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے جو کر رہے ہیں اسے ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں اور اس کرنے کے بعد ہمارے پر اثر کیا ہوا میں نے مثال دیا شوگر کی گولی بھی بلڈ پریشر کی بھی دوا ہم کھاتے ہیں فوراً ہمیں فرق معلوم ہوتا ہے ہم 2 رکعت نماز پڑھیں تو ہمیں فرق معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے ہماری اس عبادت کے طریقے بالکل الگ ہیں باہر کا طریقہ بالکل خدا نخواستہ کسی کی توہین کے لیے نہیں لیکن اتنی بات تو پوری دنیا جانتی ہے اور ہر آدمی کہتا ہے کہ بھائی عمرہ اور زیارت میں بالکل آپ الگ رہتے ہیں اور باقی لائف میں تو ایسا نہیں کہ میں غصہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں بلکہ یہ اس طریقے کا جو ہے اگر نہیں کیا ہے تو کنٹرول نہیں ہوگا اور اس طریقے سے لوگ دوسرے کو بیچ ڈالیں گے 1400-1500 سال میں لوگ ہمارے ساتھ ٹریولنگ کرتے ہیں اگر بالکل فری ہینڈ کر دیں تو سودا ہی ہو جائے گا اپنا تو اس طریقے سے خدا نخواستہ کسی مومن مومنہ کی توہین نہیں ہوتی ہے لیکن کچھ کام جو ہے پرفیکٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ صحیح طریقے سے میسج جائے ورنہ یہ ظاہر جو ہے وہ باادب ہے ان کی تکریم ضروری ہے ایک دوسرے کا لحاظ کرنا ضروری ہے چھوٹوں کا ہے تو اس کی تعظیم کرو کہ اس نے ہم سے گناہ کم کیے بڑوں کا ادب احترام اس لیے کرو کہ جب وہ بڑے ہیں تو ہم سے زیادہ انہوں نے نیکیاں تو کسی بزرگ کے کام آؤ ایسا خود غرضی نہیں کہ میرا سامان لگے جو ہو جائے میں ہی سیٹ پہ بیٹھ جاؤں نہیں بزرگوں کے ساتھ بزرگ بھی اس اعتبار سے کریں کہ یہ جوان ہیں ان کے اوپر اللہ نے شریعت زیادہ ذمہ داری دی ہے لہذا یہ ہمارا سرمایہ ہے ہمارا عصا ہے جوان لہذا انہیں سپورٹ کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے تو 4 بجے انشاءاللہ ہم لوگ بقی کی زیارت بقی میں ایک مجلس پڑھوا ہمارے داماد کے لیے مائک کو لگواؤ تو پڑھنی جی عباس میں نہیں دھیرے دھیرے پڑھو
اس کے لیے بخش دیو سنجے عباس مر وہ گیا۔ نام لکھ رہے ہیں جو یہاں مجلسیں ہوتی ہیں مدینے میں، اور مدینے میں آ کے مجلسیں اپنے مرحومین کے نہیں کرائے تو پھر کہاں کرائیں؟ تو وہی عمرے کے لیے بھی نام لکھ رہے ہیں، مجلسوں کے لیے بھی، جو جس سے ہو سکے۔ سنجے لیکن عباس، 1 منٹ لکھ کے دینا۔ او بیٹا تمہارے پاس پین ہوئے گا، لکھو نا سنجے عباس، اس کا نام ہے، باپ کا نام شینا۔ 1 منٹ رک جاؤ، اور بھی ہیں لوگ۔ وہ آپ کی بیٹی ہے نا، وہ میسج کرتی ہیں۔ ہاں کبرا اس کا نام ہمارے ان کے کہتے ہیں اماں کو کنٹرول کرو۔ میں نے کہا ہاں تم ہی سمجھ سکتے ہو۔ کبرا ہماری بیٹی کا نام، سبرا ٹھیک ہے۔ کبرا۔ ہاں تو انشاءاللہ نام لکھ کے دینا۔ آپ لوگ بھی خاص طریقے سے اس وقت کوئی کنجوسی نہیں کریے گا۔ اپنے گھر جناب سیدہ کو بلاتے ہیں، آپ سیدہ کے گھر آئیں، اور سیدہ کو راضی کرنے کا بہترین وسیلہ ہے ذکر محمد و آل محمد۔ دو مومنہ نے کہا کہ پوری جتنی مجلسیں ہوں گی ہم اہتمام کریں گے، ہم نے کہا نہیں، سب کو اس میں حصہ لینا ہے، تو لہٰذا یہ نہ کریے کہ بھئی ایک ہی آدمی ہم ہی کر لیں، باقی لوگوں کو چانس نہ ملے۔ تو آپ نام لکھ کے مجھے دے دیجئے، تاکہ آج سے جو پروگرام ہوں گے یہاں بھی، اور الحمدللہ ایران اور نجف کے بھی گروپ آئے ہیں جو علماء اور مجتہدین کے، وہاں بھی پڑے گا، وہاں ہے، اور خاص طریقے سے آپ نعرہ لگا لیں گے اس طرح سے کہ اس سال انشاءاللہ بڑے چانس اچھے آئے ہیں کہ لبنان کے حالات بڑے خراب، سارے مجتہدین چلے آئے ہیں، لبنان کے علماء نجف آ گئے، سن رہے ہیں؟ ایرانی اصل الحمدللہ علماء زیادہ آئے ہیں۔ اس سے پہلے آپ جو ہے مدینے میں امامہ نہیں دیکھتے تھے، امامہ کھینچ لیتے تھے، گرا دیتے تھے، کچھ نہیں کر دیتے تھے، وہ بھی آئے ہیں، اور الحمدللہ وہ عمرہ بھی کرتے ہیں جو ہم سے اچھا کرتے ہیں معرفت کے ساتھ۔ میں تو اپنے والدین کا آج تک، علامہ جوادی جیسی شخصیت کے بیٹے آج تک اپنے باپ کا حج کراتے ہیں، 20 سال ہو گیا، اور اس میں کیا ہے، انڈین صرف 2 لاکھ روپے، جو ہم سے بہتر بھی ہے حج۔ اکثر لوگ اپنا حج کراتے ہیں، میرے پاس ابھی لسٹ آئی ہے، 4 لوگوں نے امام زمان کا اور 2 جناب سیدہ کا کرا۔ تو اس طریقے سے ماں باپ جو ہے ہاسپٹل میں تو ہم 2 لاکھ نہیں دیں، لیکن قبر میں وہ یہودی اور عیسائی مریں گے تو یہ کون برداشت؟ تو یہ الحمدللہ بہت اچھا چانس ہے، اسی لیے بند کمرے میں بتا رہے ہیں، ورنہ بہت سے لوگ دینے والے ہیں، لیکن چونکہ آپ عمرہ میں آئے ہیں تو اپنے ماں باپ، اپنے دادا دادی نانا، یہ یاد رکھیے کہ صرف ماں باپ کا حق نہیں۔ اگر علی کی تلوار اس زمانے میں چل جاتی تو ہم پیدا ہی نہیں ہوتے، یہ نقطہ سمجھا کہ نہیں؟ آج جو ہم مومن بنے بیٹھے ہیں وہ کسی کا احسان تو ہے نا کہ ان کے سر پہ تلوار علی کی نہیں چلی ہے، یعنی 40 نسلوں کا حق ہمارے اوپر ہے۔ جب فاتحہ دیا کریے تو ان کے آباء و اجداد، ان کے نسلوں کو ان کے حقوق ادا کیا کریں۔ تو ایسے کوئی خواہش مند ہے، فوراً پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پیسہ جو ہے گروپ سے ارینج ہو جاتا ہے، لیکن آپ کا یہ عمل ہو جائے تاکہ آپ بری ذمہ ہو۔ جن نے والدین کے حق ادا نہیں کیے ہیں ان کے حق ادا نہیں کیے جائیں گے۔ سن رہے ہیں؟ عمرہ کے لیے صرف 5000 ہے، اس میں 2 نام 4 نام 5 نام آپ دے سکتے ہیں۔ عمرہ واجب بھی ہوتا ہے، مستحب بھی ہوتا ہے، اور حج کے لیے 2 لاکھ ہیں، جو نیابت میں بہتر ہم سے بہتر کرے گا۔ میں اپنے ماں باپ کا الحمدللہ 2012 سے کروا رہا ہوں، صرف بتانے کا مقصد ہے کہ تاکہ اندر شوق بڑھے کہ ہو سکتا ہے، اور امام کبھی رکھتے نہیں۔ امام نے فرمایا 50 حج زندگی میں کرو، 3 حج تو مسلسل کرو۔ جو 3 حج مسلسل کرتا ہے وہ یہ بھول جائے کہ کبھی وہ غریب ہوگا، نہ محشر میں غریب ہوگا نہ ہی دنیا میں غریب ہوگا۔ تو نیت اچھی رکھو، انشاءاللہ مقصد تو پروردگار ادا کرے انشاءاللہ۔ جی اور سوال کچھ؟ رات میں پھر ہم لوگ مسجد نبوی جائیں گے، اور بقی کے بعد ہم لوگ جنس جو ہے مسجد نبوی میں جائیں گے، اس لیے کہ باہر وہ جناب سیدہ کے دروازے تک نہیں جا پائے، اس لیے کہ لیڈیز کا عشاء کے بعد وہ کھل جاتا ہے اور وہ لیڈیز جاتی ہے، سن رہے ہیں؟ تو اس وقت جائیں گے ہم لوگ وہ جگہ جہاں 14 معصومین کے نام ہیں، جناب سیدہ کی نماز شب کا مقام ہے، وہ جگہ زیارت کریں گے، اور پھر اس کے بعد رات تک گروپ اور آ جائے گا بنگلور کا، ان کی زیارت کر کے کل انشاءاللہ واکنگ زیارتیں ہیں، اطراف مدینہ کی پیدل والی زیارت، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ بائی بس زیارت کریں گے،
اور بس سے بہت سی زیارتیں 35 مقامات ہیں جو مدینے کے مخصوصات ہیں. انشاءاللہ مدینے سے عبرت ہوں گے. تقریباً 12 تاریخ کو ہم لوگ نکلیں گے یہاں سے مکے کے لیے انشاءاللہ. اس شیڈول اور ٹائم بتائیں گے. آپ دیکھیے ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا، بزرگ حضرات معاف کریے گا، ہم ممبر سے جو اعمال بتاتے ہیں وہ جنرل بتاتے ہیں، لیکن آل محمد نے سب کی شخصیتوں کو الگ، ہمارے نشان الگ ہیں، ہماری کیفیتیں الگ ہیں، ہمارے معاملات الگ ہیں. یعنی کہ ہر گولی سب کو سوٹ کرے گی. یہ آیت پڑھ لو یہ فائدہ ہوگا. جسے بزنس ہے نا، تعویذ بڑھتی ہے، چورن بانٹتے ہیں لوگ ممبروں پہ. آج وہی مجلسیں سب سے زیادہ سنی جاتی کامیاب ہوتی ہے جو چورن بانٹتے ہیں کہ یہ فائدہ، یہ پڑھو تو یہ فائدہ. ہر چیز فائدے کے لیے نہیں پڑھی جاتی، کچھ چیزیں اصل اور حقیقت کے لیے پڑھی جاتی. اگر برداشت ہے تو ایک لفظ کہہ دیں، ہر کام جو ہے ثواب کے لیے جو کرتے ہیں یہ اس میں ثواب ہے. تو جب بھی پڑھیں گے تو ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہیں نا. یہ دانا پڑھ رہے ہیں ثواب کے لیے، یہ کر رہے ہیں ثواب کے لیے. ثواب کے لفظی معنی جانتے ہیں؟ ثواب ڈکشنری میں کیا ہے؟ ثواب کس کو کہتے ہیں؟ ثواب ثوب سے ہے، کپڑا. جو بھی کام کر رہے ہیں کپڑے کے لیے، ثوب کے لیے. کسی کی زندگی پہ کپڑے ڈال دو، یہ ثواب ہے. اس کی برائیاں چھپا دو، اس کے راز کو چھپا دو. جب جنازہ سامنے ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. اے اللہ خیر کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا. جبکہ نماز کے بعد اس سے پوچھو نا کون مر گیا، کہیں چھوڑو نا، اتنا لے کے گیا، اتنا لے کے گیا، یہ کر کے گیا. ہم نے کہا نماز میں جھوٹ کیوں بول رہے تھے؟ کہا اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، اس کا نام ہے ثواب. اپنی زندگی پہ اگر پردے ڈالنا چاہتے ہیں تو دوسروں کی لائف میں پردے ڈالو. کسی کی زندگی سے پردے چھیننے کا نتیجہ ہے کہ خود اپنی ساری برائیاں عام ہو جائیں گی. اللہ ستار العروب ہے، جو دوسروں کے راز کو پوشیدہ رکھتا ہے اللہ اس کے بھی راز کو پوشیدہ رکھتا ہے. ہر مومن کو اپنے سے بہتر ہمیں جاننا ہے. ہو سکتا اس کی زیارت قبول ہو گئی، ہم 10 مرتبہ گئے، ہو سکتا نہیں قبول ہوئی. تو انسان جو اپنے سے بہتر مانے، اپنے سے بہتر دوسرے کو چانس دے تو انشاءاللہ بہت بہتر رہے گا. انشاءاللہ. کوئی ہے سوال؟ سوال جو بھی آپ پوچھیں گے نا تو دوسروں کے لیے فائدے مند ہوگا. نام پین نہیں ہے نا لکھ کر دے. مولانا ایک منٹ، جو بات ہو رہی اس کے پر. ہاں یہ جو ہم لوگ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ مدینہ ہے، یہاں آئے ہیں، آپ سمجھیے کلوز سے پہچان محسوس کریے کیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ کے دل میں آتا ہے کہ ہم اتنی دور سے آئے ہیں تو ہم یہ پڑھ لیں وہ پڑھ لیں، تو زیادتی نہیں کرنا چاہیے. بالکل پڑھنا چاہیے، لیکن پڑھنے کے علاوہ کچھ ہیبٹ بھی کم کرنا چاہیے. پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف پڑھنا. پڑھنے کا نہیں، دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا کی جاتی ہے. حج کہتے ہیں نا، حج پڑھنے جا رہے، حج پڑھنے جا رہے ہیں، حج پڑھا نہیں جاتا، حج کیا جاتا ہے. تو اپنے لفظوں سے اپنے آپ کو محسوس کر کے اپنے کبھی تھوڑا سا دلی اعتبار سے بات کریے. ساری نمازیں پڑھیے، دعا پڑھیے، بہت اچھا. اس لیے کہ ائمہ معصومین کی زبان ہے، اس کے اثرات زیادہ ہیں. لیکن صرف پڑھ کے نہیں. یہ تو پڑھ آپ انڈیا میں پڑھ سکتے تھے، اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے. ہم نے کنیکشن اپنا رابطہ کتنا بڑھایا. چاہے ایک صلوات پڑھیں، اس پر غور کریں، فکر کریں کہ آخر کس کو ہم بھیج رہے ہیں. ہم سے صرف صلوات تھوڑی مانگی گئی. کیا مانگی گئی؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مانگا گیا. صلوات تو اللہ بھی پڑھتا ہے، نبی بھی پڑھتے ہیں، ملائکہ بھی پڑھتے ہیں. تم صلوات پڑھو تسلیم کی منزل، اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کر دو. بالکل نہیں سمجھے؟ تسلیم کی منزل پہ. اب یہ ہاتھ میرے نہیں ہیں، آنکھیں میری نہیں ہیں، پاؤں میرے نہیں ہیں، ریموٹ کسی اور کے پاس ہے. اس ریموٹ کو کسی کے حوالے کر دو، اس کے اعتبار سے تمہارا فنکشن جاگ جائے. اسی کے نام ولایت. بے شک بے شک. سننے یہ کربلا والوں کا تھا کہ ایک مرتبہ کیا ذبح کریں، 100 مرتبہ مارے جائیں، لیکن آپ کی محبت میں ہر جگہ مرنے کے لیے تیار ہے. اس لیے کہ یہ ہاتھ میرے نہیں ہیں، پاؤں میرے نہیں ہیں، ہاتھیں میرے نہیں ہیں، یہ تو آپ کے ہیں. اگر یہ منزل پر انسان پہنچ گیا تو سمجھ لو ولایت کو اس نے ایکسپٹ، اپنے آپ کو، اپنی جان مال کو ان کے حوالے کر دے اور کسی کو اپنے اوپر حاکم اور سرپرست مان لے. اس کا نام ہے ولایت. بالکل کریے، بہت اچھی چیز ہے، دعا کریے، لیکن تھوڑا سا اندر سے فیلنگ جاگے کہ ہاں ہم نے کچھ کیا ہے اور یقیناً جواب آتا ہے.
تنہائی میں بیٹھ کے بات کریے، جواب آتا ہے. بالکل. دعائے کمیل کے لیے اس لیے مولانا نے جناب کمیل سے کہا تھا کہ سب کو نہیں بانٹنا، رازدار کو دینا. اس میں 6 فائدے ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ دعائے کمیل کا جب آپ پڑھیں گے تو لگتا ہے کہ یہ ہماری طرف سے امام خدا سے باتیں کر رہے ہیں، یہ میرے گناہ ہے جو امام ایکسپٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں خدا کی طرف. تو ہر دعا میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے. پڑھیے دعا، لیکن تھوڑا سا اپنی زندگی میں ہمیں قینچی بھی چلانا ہے. بالکل. اور جب قینچی چلے گی تو انشاءاللہ ہماری زندگی گارڈن بن جائے گی. ہمارے قریب کوئی آئے گا اسے اچھا محسوس ہوگا. ہم جنگل کی طرح نہیں ہیں، ان کے پاس نہ آؤ. جب زندہ رہیں تو لوگ ملنے کی خواہش کریں، اور جب مر جائیں تو لوگ ہم پر روئیں. یعنی یہ ہماری گارڈن لائف، جنگل لائف نہیں. الحمدللہ احسن طریقے سے آپ معرفت کے ساتھ آئے ہیں. اس کو ہمارا جگانا شرط تھا، اس کو ہم نے جگایا. پہلے یہاں سعودی میں جو موبائل ریچارج ہوتے تھے، ہلو، موبائل کے جو ریچارج ہوتے تھے نا، تو پہلے ایک واؤچر ملتا تھا. واؤچر جب آپ کو دیتے تھے نا تو اس میں تھوڑا رگڑتے تھے تو نمبر نکلتا تھا. اسی مدینے میں اپنے آپ کو تھوڑا سا رگڑنا ہے تاکہ نمبر نکلے اور وہ ہماری زندگی میں فٹ ہو جائے. کوئی سوال ہے؟ ارے چوڑی نہیں، سارے زیور اتارنے. ہاں، دکھے نہ دکھے. ایک سوال. ہاں، میں دعائیں پڑھتا ہوں، عربی زبان میں نہیں سمجھتا. اگر وہی دعا کہ میں اردو میں پڑھ سکتا ہوں تاکہ میں اسی گہرائی میں جا سکوں. صحیح. کیوں میری دعا عربی میں ہی پڑھنا ضروری ہے؟ کیا میں اس کو اردو میں پڑھ کے ظہر سے ایک کام کریے گا، اردو میں نماز پڑھیے گا. یہی جواب میں دے رہا ہوں کہ اردو میں نماز پڑھیے گا تاکہ آپ سمجھ میں آئے کہ اللہ سے ہم کیا باتیں کر رہے ہیں. اتنی عربی ہمیں سیکھنا چاہیے. کم از کم ہمیں جو ہے وہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے کہ جو بھی ہم سمجھیں گے. جناب موسیٰ سے اللہ نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ کسی کی زبانی صلاحیت نہیں ہے کہ مجھ سے بات کر سکے، لیکن ایک دوسرے کی زبان ایک دوسرے کے لیے پاک. معصومین کے زبان کے لب و لہجے کو آپ اپنی زبان پہ ادا کر رہے ہیں تو اس زبان کے لفظ کے اثر تو ہے. بہتر ہے کہ وہ دعاؤں کا تھوڑا سا ترجمہ بھی پڑھو، سمجھو، لیکن وہ عربی کو چھوڑو نہیں. اس لیے کہ قبر میں بھی جائیں گے تب بھی عربی ہوگی، ابھی نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی عربی ہوگی. پوری ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، کسی کو بھی نہیں سمجھ میں آئے گی. اس لیے کہ معصوم کا لہجہ ہے، دنیا سمجھی کہ پتہ نہیں یہ اللہ کا زبان ہے یا کسی اور کی زبان ہے. لیکن تھوڑے جو ہے وہ سورہ الحمد جتنی مرتبہ بھی آپ ترجمہ پڑھیں گے نیا مقصد اس میں سمجھ میں آئے گا، نیا طریقہ سمجھ میں آئے گا. ترجمہ بھی جانیے، تفسیر بھی جانیے، لیکن اصل عبارت کو نہ چھوڑیے. قبلہ آپ نے اپنے تقریر میں پہلے بتایا تھا سورہ الحمد میں 7 مرتبہ شیطان کا نام آتا ہے. مجھ کو تو 2-3 جگہ کا پتہ ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ 7 جگہ کون سی ہے جہاں پر غلط تلفظ سے میں نماز میں شیطان کا نام لیتا ہوں؟ سورہ الحمد پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الحمد للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ، آپ لوگ نہیں صحیح کریے. اس لیے کہ سب کو احرام پہننا، سب کو نماز پڑھنا، سب کی اپنی اصلاح کرنا، کوئی شرمندگی نہیں. ماشاءاللہ انہوں نے ہمت کیا، بولے، شرمندہ تو نہیں. ہاں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. احسن. دیکھیں، الحمدللہ، دلیل جو ہے وہ شیطان کا نام ہے، کناب شیطان کا نام ہے، کنس شیطان کا نام ہے، اننت شیطان کا نام ہے، دالین شیطان کا نام ہے. 7 نام جو ہے وہ شیطان کے آتے ہیں. اسے تھوڑا احتیاط کیا کریں. الحمد للہ رب العالمین. رب نہیں، رب بھی شیطان کا نام ہے. رب رے کو ایک قلقلہ کے ساتھ آپ پڑھیں گے. مخارج ایک تجوید ایک الگ ہے، اسی لیے نماز میں تجوید شرط ہے، مخارج کو ادا کرنا. ابھی میں انگلش بولوں کتنے لوگ ہنسیں گے. صرف پروناؤن جو ہے وہ تلفظ سب سے بڑی چیز ہے.
कितने फरिश्ते हमारी नमाजों पे हंसते होंगे। परफेक्ट इंसान कर सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो खास तरीके से सूरह अल-हम्द और एक सूरा ये परफेक्ट करना है। रुकू में, सजदे में, तशहुद में, सलाम में क्या पढ़ते हैं उसको हमें परफेक्ट तरीके से अदा करना। कम से कम 2 रकात नमाज की हम इस्लाह कर लें। शर्म नहीं करो, जिसको जब भी मौका मिले आप ये बताइए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आपके नाम से वो चीज़ें निकाली जाएंगी कि आपको ये दुआ सूट करेगी, ये अमल सूट करेगा, ताकि ये जनरल ना हो कि ये आयत इसका फ़ायदा देगी, उसको फ़ायदा देगी। इसके लिए नहीं आया है, बल्कि आप अपने जगह पे अपनी तरफ मुतवज्जे हों। इंशाअल्लाह सब अरकान सही तरीके से अदा हो जाएं। और कोई सवाल है? ये नमाज समझ आए भी पढ़ना पढ़ने जाते नहीं, और नमाज पढ़ते नहीं, पढ़ने आता नहीं नमाज है, उनको मिल जाते हैं, वो कबूल नहीं। क्या बोल रहे हैं सब? ये कहते हैं इनको जो है नमाज ठीक तरह से पढ़ने नहीं आती। वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ तो आए हैं सीखने के लिए। आप किसी से करीब हैं, क्लोज हैं? किससे क्लोज हैं? मैं इनसे पूछूं। आप किससे क्लोज हैं? मामू से। तो फिर उनके पास वो है ना, बैठिए एक मामू मेरी जो है वो नमाज सही करिए अभी, और यहाँ जब लगेगा ना तो फौरन करेंगे असर। कल मैं इनको यही समझा रहा था। काजमैन में एक बादशाह जो है वो गया, देखा सब अंधे लंगड़े लूले बैठे हुए हैं। यहाँ क्यों बैठे हो? नादिर शाह दुर्रानी कहा कि कितने साल से, कोई कहा 10 साल से बैठे मांग रहे, कोई कह रहा 15 साल से मांग रहे। कहा मैं जियारत करके आ रहा हूँ, अगर किसी की आंख ठीक नहीं हुई, हाथ ठीक नहीं हुआ, सबको कत्ल कर देंगे। वो जियारत करके बाहर निकले, सब अच्छे हो गए। क्या हुआ? कहा अब मुझे लिमिट टाइम मिल गया कि 5 मिनट के बाद मेरी मौत आ गई और आ जाएगी, तो उस तड़प से जो दुआ मांगी है तो वो कबूल होगी। इसीलिए चौथे इमाम मदीने में खुतबा देते हैं, कहते हैं जिंदा रहो तो ऐसा समझो कि हमेशा जिंदा रहना, कारोबार करो, मामलात करो तो ऐसा कि हमेशा करना, लेकिन इबादत करो तो ये समझो कि आखिरी कर रहे हैं। इसके बाद हमें चांस नहीं हो सकता, इस सजदे के बाद हम ना रहे। तो अगर इबादत करना है तो आखिरी समझ के करो, मामलात करना है, कारोबार करना है, जियो, जिंदगी गुजारो तो समझो हमेशा जिंदा रहे। माशाअल्लाह, आप सोच रहे हैं यही सबसे अच्छी चीज है। इसी का नाम मार्फत। इसको जगाइए कि हमें परफेक्ट करना है। आखिरी उम्र में हुर आ गए थे, पढ़ने के लिए एज की शर्त नहीं है। मौला साहब, आपने अभी बताया कि हम वहाँ पे थे, अपने घरों पे थे, तो अपना टाइम का ख्याल नहीं रखते थे। यहाँ के हम परफेक्ट हो गए कि ये टाइम पे खाना ही। ये रमजान ने सिखाया। बिल्कुल। रमजान में हम जो है टाइम में, ये अफ्तार का वक्त हो गया, सहरी का वक्त हो गया, ये हो गया, ये तो जुज़े इस्लाम है जो हमें परफेक्ट कर देता है। ये तो कुल्ले इस्लाम। जी, जैसे कल हम लोग सब वहाँ से हमारे अपने घरों से पूरे थके हुए थे, ट्रैवलिंग में सब में। यहाँ के हम लोग जब आपने हमको ले चले वहाँ जाके हम लोगों ने नमाज अदा की जिस तरह भी खुलूस के साथ। तो हम लोगों ने सोचा आने के टाइम पे जब हम थक गए थे, हमारे साथ कोई लेडी थी, थोड़ी देर रुक जाती थी, रो भी देती थी। हमने ये बोला कि बीवी कैसे चले होंगे, उफा से करबला, करबला से शाम, किस तरह गई होगी वो याद कर। हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे यहाँ बैठे पहले हमें रूम चाहिए, पहले हमें खाना चाहिए, पहले ऐसे कैसे लोग आए, सामान फेंका उसी अंदाज में मिलने चले और मक्की कैसे। हम क्या इस रास्ते में जहमत उठा सकते? इसी वावेला में हम अपने सारे अरकान अदा नहीं कर पाते। यानी अहले बैत को याद करते हैं, उनके बिल्कुल उनकी कुर्बानियों को याद करें। इंशाल्लाह यही हमारी सब का जरिया है। नमाज पढ़ो, नमाज